السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 23 سے 32 تک، 23 سے 32 تک۔ الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ کس کو خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا مراد ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ نے دیکھا، حیرت، تعجب، دیکھو تو صحیح۔ کیا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف۔ کون لوگ؟ اوتو، جو دیے گئے۔ کیا؟ نصیباً، ایک حصہ۔ نصیب کا لفظ نون صاد بے سے ہے، نصب کرنا کہتے ہیں، گاڑنا یعنی مقرر کرنا۔ تو نصیب سے مراد وہ حصہ جو مقرر ہو، معین ہو۔ قسمت کے لکھے کو بھی نصیب کہتے ہیں۔ اردو کا کوئی محاورہ یاد ہے نصیب میں؟ میرے تو نصیب خراب ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ جب یہ بولتے ہیں نصیب؟ نصیب کہہ کے کیا سوچتے ہیں؟ یا صرف سنی سنائی بولتے ہیں؟ ہم ویسے بہت سی باتیں صرف سنی سنائی کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے جی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو نصیب کیا ہے جو آپ بولتے ہیں؟ مقرر حصہ جو آپ کے حصے کا ہے، جس کو عام طور پہ ہم قسمت کا لکھا بولتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کچھ حصہ۔ نصیباً کو آپ کیسے ترجمہ کریں؟ کچھ حصہ، نکرہ بھی ہے۔ من الکتابی، کتاب میں سے۔ کتاب سے مراد یہاں تورات بھی ہے اور آسمانی کتب کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ساری آسمانی کتابوں میں سے کچھ حصہ تورات کی شکل میں کچھ لوگوں کو ملا تھا۔ تو پھر الذین کون ہوئے یہاں اس آیت میں؟ یہودی علماء۔ کیا تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے، یعنی یہودی علماء کے، جنہیں آسمان سے آنے والی کتب میں سے ایک کتاب یعنی تورات جو ان کے حصے میں آئی وہ ملی؟ یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں۔ وہ بلائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بلاتا بھی ہوگا، تو بلاتا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور یہاں اللہ کی کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک بھی ہے اور تورات بھی ہے۔ لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ کون؟ کتاب۔ کتاب فیصلہ کرے۔ کتاب تو بولتی نہیں ہے، کتاب تو انسان نہیں ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے گی؟ یہاں مجازی طور پر یہ استعمال ہوا۔ مجاز کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک مجاز ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان فیصلہ کرتے ہیں، لیکن مجازی طور پر یہاں کتاب کا فیصلہ، یعنی کتاب کے اندر جو پیغام ہے یا میسج ہے وہ فیصلہ کن ہے، قول فیصل ہے۔ بینہم، ان کے درمیان، یعنی ان کے درمیان جو اختلاف ہے، ان کے درمیان باہم اختلاف تھا نا، تو ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو دور کرے یہ کتاب۔ اور یہاں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں ان کے درمیان باہم اختلاف ہوا اور معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لایا گیا، تو آپ نے ان کو قرآن کی روشنی میں فیصلہ سنایا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ لیکن ہوا کیا؟ جب فیصلہ ہو گیا، کتاب اللہ نے بتا دیا کہ حق کیا ہے، ثم یتولا، پھر منہ موڑ گیا۔ ثم جو ہے یہ بعد زمان کے لیے بھی ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد، اور فاصلے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بعد زمان و مسافت دونوں کے لیے، زمان و مکان کر لیجئے۔ تو ثم یعنی کچھ دیر کے بعد، یتولا، منہ پھیر لیا، فریقن، ایک گروہ نے، سب نے نہیں، کیونکہ سب نہیں ایسا کرتے۔ منہم، ان میں سے۔ ان کون ہیں یہاں؟ الذین، یعنی یہود کے علماء۔ وہم، اور وہ، معرضون، اعراض برتنے والے ہیں۔ معرض کا روٹ کیا ہے؟ عین رے ضاد، اعراض برتنے والے ہیں، وہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ اب بات یہ ہے کہ یتولا میں بھی بات آ گئی کہ انہوں نے منہ موڑ لیا، اور پھر معرضون، تو یہ دو کیوں آئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دو دفعہ یہ بات کیوں کی گئی؟ ایک تو ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ تو ہیں ہی ایسے
کہ وہ حق کی طرف آنے کی بجائے حق سے منہ موڑ جاتے ہیں. پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کی موجودہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب ان کے سامنے فیصلہ رکھا گیا تو وہ منہ موڑ گئے. اور وَهُمْ مُعْرِضُونَ ان کی مستقل حالت کا بیان ہے. وہ ہیں ہی ایسے، وہ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یتولا موجودہ حالت یعنی آن دا اسپاٹ انہوں نے جو کچھ کیا، اور موردون ان کی مستقل حالت، ان کا حال ہی یہی ہے. ذالک یہ کیا، یہ منہ موڑنا، ان کا یہ حال کیوں ہے، کیوں منہ موڑتے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے قالو کہا تھا، لن ہرگز نہیں، تمسنا، تمس کس سے ہے، روٹ کیا ہے، مس سے، میم سین سین، چھونا، نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، کیا، النار آگ، کون سی آگ، دوزخ کی آگ، الا مگر، ایامن دن، یوم کی جمع، معدودات گنے چنے، گنتی کے دن ہے. اور یہ کتنے دن، وہاں تو 30 دن ہے نا روزے، یا 29 دن ہے، لیکن یہاں ان کے چند دن کون سے تھے؟ اس سے مراد وہ 40 دن لیے گئے جو انہوں نے بچھڑے کی عبادت میں گزارے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب وہ کوہ طور پر گئے تھے. وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، غرہ غین رے رے، اسی سے لفظ غرور ہے. غرور کس کو کہتے ہیں اور مغرور کس کو کہتے ہیں؟ مغرور شخص بھی دراصل کس میں ہوتا ہے، دھوکے میں ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو جو چیز سمجھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جیسے خیال اور خیال کی بات کی تھی. فی دینہم ان کے دین میں، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں، ما کانو جو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے. یفترون کا لفظ فے رے یہ سے ہے، یعنی ان کے بناوٹی عقائد جو تھے، خود ساختہ عقائد جو تھے، ان عقائد نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. اور دھوکا کون سا تھا ان کا؟ کس چیز کو یہاں دھوکا کہا جا رہا ہے؟ کہ ہمیں چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. فکیفا تو کس طرح، اذا جمعناہم جب جمع کریں گے ہم ان کو کن کو، انہی لوگوں کو جن کی بات ہو رہی پیچھے، لیومن ایک دن، کون سا دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، مراد ہے قیامت کا دن. ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا. روٹ کیا ہے وفیہ کا، واو فے یہ، وفا، وفا کا کیا معنی ہوتا ہے، پورا لوٹانا، پورا کر کے دیا جائے گا. کل نفس ہر نفس، کیا پورا کر کے دیا جائے گا، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، جو بھی اس نے کمایا، جو بھی اس کی کوشش تھی، جو وہ دنیا سے لے گیا. وہم اور وہ، لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی انسان. قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ، اللہم جو ہے یہ اصل میں یا اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو یا کو حذف کر دیا گیا اور اللہ کے بعد میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا، ورنہ معنی اس کا بھی وہی ہے جو یا اللہ کا ہے، یا جیسے ربنا ہوتا ہے. اللہم اصل میں کیا تھا، یا اللہ، تو اللہم کیسے بنا، یا ہٹا دیا گیا اور اللہ کے بعد میم مشدد یعنی شد والا میم بڑھا دیا گیا. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے. اللہم سے مراد بس اللہ ہی ہے، یا اللہ ہی اس کا معنی کیا جائے گا. قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک جو مالک ہے ملک کا، ملک کس کو کہتے ہیں، حکومت کو، بادشاہت کو. تو دیتا ہے، عطا یاتی سے، کیا دیتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو کھینچ لیتا ہے. تنزع کا لفظ جو ہے نون زائی اور عین سے ہے. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اکھاڑ پھینکنا. روح کو جسم سے نکالنے اور کھینچنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو آپ نزع کا عالم بولتے ہیں. وتنزع اور تو کھینچ لیتا ہے، ساری کی ساری لے لیتا ہے، الملک بادشاہت، کیونکہ بادشاہت تھوڑی تو نہیں جاتی نا، ساری جاتی ہے. ممن اس سے جس سے تشاء تو چاہتا ہے.
وتعز اور تو عزت دیتا ہے، عین زائی زائی، ذال نہیں ہے یہ زائی ہے، تو عز عزت دیتا ہے اعزاز سے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے، اب یہاں ذال ہے، ٹھیک ہے، اب غور کیجیے، اگر یہ دو لفظ امتحان میں آ جائے تو آپ کو حرف درست لکھنے ہوں گے. تذل ذال لام لام ذلیل کرنا، ذل سے اعلیٰ کو ادنا کرنا، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے یعنی اوپر سے نیچے کرتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدک تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے. خیر کا لفظ جو ہے اس کے بہت معنی ہیں، یہ ایک بہت جامع لفظ ہے جس میں نیکی، بھلائی، فضل، عقل، عزت، جاہ، مال سب آتا ہے. یعنی تیرے ہاتھ میں ہے ساری عزت، سارا اقتدار، ساری بڑائی، سارا مال، ساری بھلائی. انک بے شک تو، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تولجو تو داخل کرتا ہے، واو لام جیم، ولج یلج، ولوج ہوتا ہے کسی مقصد کے تحت داخل کرنا، داخلہ بھی ہوتا ہے اور ولج بھی ہوتا ہے. تو ولوج ہے کسی مقصد کے لیے داخل کرتا ہے، کس کو؟ رات کو، فی النہار دن میں، رات دن میں داخل ہوتی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وتخرج اور تو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت میت سے، مردہ سے. وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے. وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے. لا یتخذ نہ بنائے، یتخذ کا روٹ کیا ہوگا؟ اخذ، حمزہ خا ذال، اخذ. لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، مددگار. اولیاء کا لفظ ولی سے ہے، ولی کہتے ہیں مددگار کو، معین کو، کارساز، حمایتی، ساتھی. بیسیکلی مشکل وقت میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، وہ ولی ہوتا ہے، جس سے آپ حمایت یا سپورٹ طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ اگر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا تو آیت بھی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی، اور اگر یہ لفظ نہیں سمجھا تو آیت بھی نہیں سمجھیں گے. ولی کون ہوتا ہے؟ مددگار، حمایتی، کارساز، جس کی طرف مشکل کے وقت رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے، تو نہ بنائے مومن کافروں کو مددگار، دوست، حمایتی. کیونکہ جب آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتی ہے؟ مدد دینی بھی پڑتی ہے. مدد کا بدلہ کیا ہے؟ مدد، عدلے کا بدلہ، لین اور دین. آپ لیتے ہیں تو آپ کو دینا بھی ہے. اب آپ نے مدد لی کسی اچھے کام میں اور جواباً آپ کو مدد دینی پڑ رہی ہے اب کسی غلط کام میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی جہاں مومن موجود ہیں تو مدد ان سے لو، دوسروں سے نہ لو، ورنہ تمہارے دین کا نقصان ہوگا، دین پر کمپرومائز کرنا پڑے گا. وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے گا، ذَلِكَ یہ، فَلَيْسَ تو نہیں، من اللہ اللہ سے، اور یہاں من اللہ سے مراد من دین اللہ، فی شیء کسی چیز میں، یعنی پھر وہ دین کے کسی مقام پہ نہیں رہے گا، دین گیا اس کا، یہ مراد، یعنی دین میں اس کا کچھ باقی نہیں رہے گا. کیونکہ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، نہ تعاون کرو کس پر؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. اگر تم نے ان سے تعاون حاصل کیا کسی کام میں تو پھر جواباً تمہیں بھی کل ان سے تعاون کرنا پڑے گا کسی گناہ یا زیادتی کے کام میں.
ہاں؟ اور جب تم ان سے گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کرو گے تو پھر گناہگار ہو گئے، دین تو گیا، تو تمہارے دین میں سے کچھ نہیں بچے گا۔ الا مگر یہ استثنائی صورت ہے، ان تتقو کہ تم بچنا چاہو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، یعنی اگر ان کے شر سے بچنا مقصود ہو یا جان و مال اور عزت و آبرو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر تم ان سے مدد طلب کر سکتے ہو، یا مدد کے لیے وہ تمہیں بلائیں تو پھر تم جا سکتے ہو، استثنائی صورت۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، کس سے؟ اپنی ذات سے، یعنی اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ دین کا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں، بندوں سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے، المصیر، لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، کیا روٹ ہے تبدو کا؟ بے دال واو۔ دیکھیے اس میں عموماً دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ، ایک ہوتا ہے بے دال حمزہ بدأ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بے دال واو۔ تو بدأ یبدأ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، اور بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو یہ بدا یبدو ہے، بے دال واو اس کا روٹ ہے۔ او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، اور تبدو کیا ہوتا ہے؟ بغیر ارادے کے کسی بات کو ظاہر کر دینا یا بات کا ظاہر ہو جانا جسے چھپانے کی کوشش کی جائے یا وہ چھپائی جانی چاہیے، یعنی وہ بات جو چھپانی چاہیے آپ کیا کریں، اس کو ظاہر کر دیں یا ظاہر کر بیٹھیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو نہیں بتانی چاہیے، مثلاً کسی کی امانت ہے، کوئی راز ہے، کسی نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں ظاہر کرنا، یا کچھ منہ سے باتیں نہیں نکالنی چاہیے، مثلاً نیکی کر کے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ضائع نہ ہو جائے، ہاں؟ تو او تبدوہ، یا تم ظاہر کر دو گے اس کو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، یا جان لے گا اس کو اللہ جب تم کرو گے ایسا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم، جس دن، تجد، پائے گا، کیا روٹ ہے اس کا؟ واو جیم دال، وجد یجد، وجود اسی سے ہے، وجود لفظ پتہ ہے نا۔ یوم تجد، جس دن پائے گا، کیونکہ وجود بھی پایا جاتا ہے نا، اس کا اپوزٹ عدم ہوتا ہے، عدم سے وجود میں آنا، یعنی کچھ نہیں تھا پھر ہو گیا۔ یوم تجد، جس دن پائے گا، کل نفس، ہر نفس، کیا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، خیر میں سے، نیکی میں سے، بھلائی میں سے، محضرا، حاضر، محضر یعنی حاضر کیا ہوا، سامنے، وما عملت، اور جو اس نے عمل کیا، من سوء، برائی میں سے، سوء، ساء یسوء، سوء، وہ برائی جو کسی چیز کے اندر ہو، اور اس نے برائی میں سے جو بھی عمل کیا، تودو، وہ چاہے گا، تودو کا روٹ کیا ہے؟ واو دال دال، ود، ود کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو۔ تودو، چاہے گا، آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، لو، کاش، انا، بے شک، بینہا، اس کے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، ہا اور ہو سے مراد کیا ہے؟ ہا سے مراد وہ نفس ہے کیونکہ نفس مؤنث ہے، اور ہو سے مراد عمل ہے، یعنی اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ہو کیا؟ امدن، فاصلہ، مسافت، بعیدن، دور کی۔ یاد رکھیے کہ امد اور ابد دونوں ہی وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، امد اور ابد دونوں وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور امد محدود وقت کے لیے۔ کاش اس کے اور اس کے
عمل کے درمیان دور کا وقت ہوتا یعنی فاصلہ ہوتا یعنی دیر سے پھر وہ انجام سامنے آتا، یہ مراد ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، ہے ذال رے حذر، ڈرانا، محتاط کرنا، پیچھے گزر چکا ہے۔ حذر الموت، نفسہ، اپنے آپ سے یعنی اپنی ذات سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ رؤوف جو ہے فعول کے وزن پر کثرت کے لیے بہت زیادہ شفیق ہے، بالعباد، بندوں کے لیے یا بندوں کے ساتھ۔ قل، کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی، پس پیروی کرو میری۔ تحبون کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے بے کیا معنی تھا؟ محبت تو معنی تھا اس کا، لیکن یعنی اس کی اصل کیا ہے؟ دانے سے، حبہ دانے کو بھی کہتے ہیں نا، تو دانا کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں، تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اگر تم اللہ کو دل سے چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، اتباع کرو، تبع سے، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ کیا معنی بخش دے گا؟ ڈھانپ دے گا، چھپا دے گا۔ کون سے عمل؟ جو سنت کے خلاف ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ کل، کہہ دیجئے، اطیعوا، اطاعت کرو، طا واو عین، خوشی سے اطاعت کرنا، خوشی سے بات ماننا۔ کس کی؟ اللہ، اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں محبت رکھتا، الکافرین، کافروں سے، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ خیبر میں کون رہتا تھا؟ یہود رہتے تھے، اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم یعنی سنگسار کر دینا مقرر تھی۔ سنگسار کرنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم، سنگسار کر دینا مقرر تھی، لیکن زانی چونکہ عالی مرتبہ تھے، اس لیے یہودیوں نے ان کو سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ ان کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سزا میں کچھ تخفیف مل جائے گی، یعنی ہماری کتاب میں تو حکم بہت سخت ہے، لہٰذا آپ کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں تاکہ سزا سے بچ سکیں۔ لیکن آپ نے بھی دونوں کو رجم کرنے کا ہی حکم دیا۔ نعمان بن اوفا اور بحری بن عمرو اس سزا کو سن کر بولے، محمد آپ کا فیصلہ غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے سنگساری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہو سکتا ہے، تورات لاؤ۔ وہ بولے، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک آدمی ہے جو یک چشم ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ ہے، جو فدق کا باشندہ ہے، فدق علاقے کا نام ہے، اس کو ابن سوریہ کہا جاتا ہے، سواد سے۔ چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو بلوا بھیجا اور وہ مدینہ آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے حالات بتا دیے تھے۔ وہ حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابن سوریہ ہو؟
اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ ابن سوریہ نے کہا لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں، یعنی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ حضور نے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا حکم مذکور تھا، اور فرمایا اس کو پڑھو۔ حسب حکم ابن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی، اور جب آیت رجم پر پہنچا تو اپنی ہتھیلی اس پر رکھ دی اور آگے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام بولے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے۔ پھر عبداللہ نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ آیت رجم سے ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نیز جو اس وقت یہودی موجود تھے ان کو پڑھ کر سنایا کہ محسن اور محسنہ یعنی شادی شدہ عورت اور مرد جب زنا کریں اور ان پر شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک سزا موقوف رکھی جائے۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنسار کرایا اور یہودی ناراض ہو کر لوٹ گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک معاہدہ ہوا تھا 3 فریقوں کے درمیان۔ وہ کون کون تھے؟ مہاجرین، انصار یعنی جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے، اور اس کے علاوہ یہود۔ اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ مشہور معاہدہ ہے میثاق مدینہ، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، ٹریٹی آف مدینہ۔ اس میثاق کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمان ہوں یا یہود ہوں یا وہاں کے رہنے والے دیگر باشندے، وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس لایا کرتے تھے، اور آپ کتاب اللہ کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرتے، اور یہود کے فیصلے ان کی کتاب کے مطابق۔ لیکن جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف بھی کی تھی، اور پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے اور دین کو بدل دیتے تھے۔ اس کی بھی یہ بہترین مثال ہے کہ کس طرح جب کسی کو سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو اس حکم کو چھپا دیتے تھے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو پڑھیے تو کیا معنی ہوگا؟ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا، اور کتاب اللہ سے مراد پھر یہاں کیا ہوگی؟ تورات ہوگی۔ لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے، یعنی رجم کی سزا جاننے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ان کا اپنی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ اس کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بات کہاں پڑھی تھی آپ نے؟ سورۃ البقرہ میں کیا آیا تھا وہاں پر؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ تو ان کا اپنی پوری کتاب پر بھی پورا ایمان نہ تھا۔ پھر اسی طرح اس آیت کا ایک تو یہ ایک خاص معنی لیا گیا اور ایک عام معنی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور رسول اللہ کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصارہ حق پر نہیں، مگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایک تو فیصلہ کون سا نہیں مانتے؟ رجم کا، جو اس خاص واقعے کے مناسبت سے ہوا۔ دوسرا، اگر یہاں پر یدعون الی کتاب اللہ سے مراد قرآن حکیم ہو تو پھر جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پڑھا آپ نے؟ اور تم حق کو چھپاتے ہو، تو اس طریقے سے چھپاتے تھے۔ کتاب جس طرح یہ رکھتے ہیں، یا جس طرح کتاب چند مخصوص لوگوں کے پاس ہوتی تھی، تو عوام کو تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ وہ مسئلے انہی سے آ کے پوچھتے تھے، اور یہ پھر کس کے مطابق بتاتے؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق، کہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، چاہے ان کے خلاف بات جاتی ہو پھر بھی ان کے حق میں کر دیتے تھے تاکہ یہ بڑے بنے رہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا ثم یتولی فریق منہم، تو فریق سے مراد
کون سا فریق؟ ان کے علماء، یعنی وہ جو خاص لوگ اس وقت موجود تھے. اور ان میں سے سب لوگ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی وہ حق کو چھپاتے نہیں ہیں اور حق میں تبدیلی بھی نہیں کرتے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، یعنی صحیح بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ تعصب پر مبنی نہیں کہ بحیثیت ایک قوم کے ایک پہ ٹھپا لگا دیا اور پھر اس کے اچھے برے سب کو ایک ہی قرار دیا. جو ان میں سے برا کرتا ہے اسی کو برا کہا گیا ہے، اور جو ان میں سے اچھا کرتا ہے اس کی اچھائی کو بھی واضح کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج آپ دیکھیے کہ بحیثیت قوم مسلمانوں کے اوپر جو کچھ لیبل لگا دیے گئے اس کے اندر سب کو داخل کر دیا گیا، حالانکہ سب ویسے نہیں ہیں. اگر چند لوگ ایک کام کرتے ہیں تو وہ چند لوگ ہیں، وہ کسی بھی دین میں چند لوگ ہو سکتے ہیں جو خرابی پیدا کرے، ان کی سزا سب کو نہیں دینی چاہیے. لیکن ہاں، اگر میجورٹی کسی قوم کی ویسی ہو جائے تو پھر وہ تھوڑے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو فریق کا لفظ ہے یہ عام طور پر ان کے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں بات ہے نا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ. تو یہاں بھی فریق کون ہے؟ جو ان کے جاننے والے، کیونکہ اس فریق کے علاوہ باقی کون ہے؟ ومنہم امیون، ان پڑھ لوگ. اب اس آیت کو عمومی معنی میں لیجئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا دین اسلام روز اول سے ایک ہی طرح ہر قوم کے پاس آتا رہا ہے، یعنی آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کو ایک ہی تعلیم دی گئی تھی. اور وہ کیا تعلیم تھی؟ توحید کی. شریعت میں، قانون میں کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے، لیکن ان سب کو پیغام ایک ہی دیا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان الہامی ادیان میں بہت سی سملیرٹیز ہیں. آج تحریف اور تبدیلی کے باوجود بھی جب آپ ان ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنی زیادہ سملیرٹیز، اتنا زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اصل ایک ہے نا. یہ تو بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی. تو چونکہ خدا کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے، اول سے آخر تک سب کو ایک ہی طرح دی گئی جو مختلف اقوام پہ آئی، تو اس وجہ سے جو بھی اہل علم ہیں وہ ہر دور میں حق کو پہچان لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں یہ وہی ہیں جو ان کے پاس بھی موجود ہیں. اور قرآن ویسے بھی کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے. تو اب اگر کسی ایک گروہ کے پاس کتاب ہے اور پھر دوسرے کو بھی کتاب ملی، تو سملیرٹیز تو ہیں. ان سملیرٹیز کی بنیاد پر یہ تو ایک پہچانی ہوئی بات ہے کہ یہ جو کچھ فیصلہ کر رہا ہے یہ پیغمبر، یا جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بتایا گیا تھا. لیکن چونکہ ان کے دل حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ خود کو نہیں بدلتے، کتاب کو بدل دیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ موردون ہونے کی وجہ کیا ہے؟ منہ کیوں موڑ جاتے ہیں؟ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کیوں نہیں لینا چاہتے؟ ذرا توجہ فرمائیے. قرآن پاک میں اگلی آیت میں جواب لکھا ہوا ہے ذالک، یہ اس لیے ہے بأنہم قالوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ان کا یہ اعراض، ان کا یہ منہ موڑنا، ان کا یہ حق سے پھرنا اس لیے ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. عقیدے میں گڑبڑ. کیا خرابی ہے؟ کہ آخرت کے بارے میں ان کا یقین درست نہیں، یا درست بنیادوں پر قائم نہیں. ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں ان کے یقین میں کیا خرابی تھی یا کیا کمی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم آگ میں چند دن کے سوا جائیں گے ہی نہیں. یعنی ان کا رویہ اپنے دین کے بارے میں اس لیے غیر سنجیدہ ہے کیونکہ
ان کا آخرت پر یقین درست نہیں، ایمان درست نہیں، وغرہم اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں، کس چیز نے، ما کانوا یفترون جو کچھ وہ گھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے ہیں. ان کے کیا بناوٹی یا خود ساختہ عقائد تھے جو انہوں نے خود گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر رکھے تھے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں چند دن کے سوا ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کہاں لکھا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں، لا علمی میں یہ سب باتیں کر رہے ہو. یا تو لا علمی ہے اور یا پھر خود کو بے وقوف بنا رہے ہو، تم جان بوجھ کے انجان بنے ہوئے ہو. ان کا یہ عقیدہ کہ اول تو ہم آگ میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد نکال لیے جائیں گے. اور ان کے علماء نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو چونکہ تم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو زیادہ سے زیادہ بھی گئے تم تو 40 دن جاؤ گے. اور پھر ان کا خیال یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے اندر بے شمار پیغمبر آئے ہیں اور ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہم کو چھڑا لیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں اور پہلے پارے کے اختتام میں بھی، اور جہاں بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا وہاں کیا کہا گیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تو کیوں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا؟ ڈرو اس دن سے، فکر کرو اس دن کی، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، کوئی کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور غلط کاروں کے حق میں پھر کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی اگر اس نے خود ہمیشہ غلطی کام کیے ہوئے. اور کیا کہا تھا؟ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. 3 دفعہ پہلے پارے میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا نا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو آخری حصے میں جہاں ان کو پکارا گیا یا بنی اسرائیل کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے آس پاس، تو وہاں پھر ان کے عقائد کی بھی درستگی کی گئی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 123 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ان کو کھلم کھلا بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سن کے نہیں دیتے تھے اور یہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیدے کی یہ خرابی نصارہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کے عقیدے میں کیا خرابی ہے ان کے ہاں؟ وہ بخشش کا انحصار کس چیز پر رکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے گا بس اس کی تو بخشش ہو گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کے کفارے میں صلیب چڑھ چکے ہیں. اچھا، ہم مسلمانوں میں آخرت کے عقیدے میں کیا کمزوری ہے ہمارے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں. آپ خود اس وقت تک جنت میں جائیں گے نہیں جب تک ہم نہ پہنچ جائیں. اچھا، ہم نے بھی کئی چیزیں گھڑ رکھی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. یفترون کا کیا معنی بھی معنی لکھوا ہے؟ جھوٹ گھڑنا، خود ساختہ باتیں ایجاد کرنا، وہ عقیدے جو انہوں نے خود بنا کے اللہ کے نام منسوب کر دیے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے. بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے ہم نے بھی کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم کو نہ پکڑ کے لے جائیں، ہم ان کا پلو پکڑ لیں گے. اور لوگ صاف کہتے ہیں بھول نہ جانا اس دن ہم نے تمہارا پلو پکڑنا ہے.
تم جاؤ گے ہمیں بھی لے کے جانا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عام انسانوں سے بھی. پھر اسی طرح بعض دروازے بنا رکھے ہیں، نام بہشتی دروازہ رکھا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ تو جنت میں ضرور جائے گا. اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے اس دروازے کے آس پاس کہ کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں صرف رش میں، پاؤں کے نیچے آ کے بھیڑ اور اس میں جو ایک ازدحام ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص تاریخ کو مخصوص وقت میں جو اس دروازے کے اندر سے گزر گیا وہ تو جنت میں گیا ہی گیا. یہ کس نے بتایا؟ اس کا نام بہشتی دروازہ رکھنا بھی کیا ہے؟ خود ساختہ لفظ ہے، یہ سیلف میڈ. بہشتی دروازہ کیا مطلب؟ بہشتی دروازہ یہ جنت کا دروازہ، جو اس سے پار ہوا گویا وہ جنت میں گیا ہی گیا. جس قوم کے عقائد خراب ہو جائیں، جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ بگڑ جائے، پھر وہ بھلا اچھے کام کیوں کرے گا؟ جس کو پتا ہو کچھ کیے بغیر سب کچھ مل جائے گا وہ محنت کیوں کرے گا؟ تو یہاں وجہ بتائی گئی کہ یہ لوگ کتاب اللہ کے فیصلے کیوں نہیں قبول کرتے، اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے، کتاب الہی کو ماننے میں سنجیدہ کیوں نہیں؟ قرآن کی دعوت جانی پہچانی دعوت ہے، کیوں نہیں مانتے اس کو، کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ان کی یہ سوچ کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے تو چند دن بعد نکل آئیں گے، اور ہمارے بزرگ ہم کو بخشوا لیں گے، فلاں کی شفاعت کام آ جائے گی، فلاں کا وسیلہ پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے. ان چیزوں نے ان کو عمل سے روک رکھا ہے. تو اب آپ اس کا جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان عقائد کا کیسا توڑ فرماتے ہیں. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کس طرح ہوگا، سوچو ذرا کیا گزرے گی جب ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے. کب؟ لِيَوْمٍ، ایک دن. کس دن؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت کے دن. صرف یہ نہیں کہا قیامت کا دن، آپ انداز پہ غور کیجئے. ایک دن، ذرا سوچو وہی دن. کون سا دن؟ جس کا آنا لازم ہے، جس کے آنے میں شک ہی نہیں. اس دن سب کو وہاں اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس دن ہوگا کیا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. کل نفس، اس میں اور آپ آتے ہیں، کل نفس، ہر شخص کو دے دیا جائے گا. اور کیسے؟ وفیت، صرف دیا نہیں، پورا پورا دے دیا جائے گا، مکمل طور پہ دے دیا جائے گا. کیا؟ ما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی. پیچھے پڑھی ہے یہ بات کہاں؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کو پوری مل جائے گی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اسی مضمون کو سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا، آیت نمبر 47 ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کیا مطلب ہے؟ اس دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے. قیامت کے دن کسی جان پہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. اگر کسی کے پاس مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے ایک دانے برابر بھی اگر کسی کے پاس کوئی نیکی یا گناہ ہوگا، اتینا بہا، ہم وہ بھی لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہم خود حساب لے لیں گے. ایک اور جگہ پر آتا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹی چھوٹی برائی، گناہ جمع ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، سامنے آئے گا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے. یہاں رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم رائی کے، ہم تو پہاڑوں کی بھی فکر نہیں کرتے. پہاڑوں جتنے گناہ کر کے بھی ہم سوچتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چھڑا دیے جائیں گے. تو وہی چیز جس نے یہود کے اعمال میں خرابی کی تھی اور نصارہ کے، آج وہی چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی کھلے عام پائی جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.